بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ امید ہے آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نئے سبق کے ساتھ حاضر ہیں، تو عبارت شروع کرتے ہیں۔ انا و انا وہما لتحقیق مضمون الجملۃ الاسمیۃ مثل ان زیدا قائم ای حققت قیام زید وبلغنی ان زیدا منطلق ای بلغنی ثبوت انطلاق زید۔ اب ترکیب دیکھ لیں۔ انا معطوف علیہ و حرف عطف انا معطوف، یہ معطوف علیہ معطوف مل کر مبتدائے مؤخر اور منہا خبر مقدم ہم نکالیں گے اور اس کو ظرف مستقر بنا کر خبر مقدم ہو جائے گا۔ اس منہا میں سے ہا جو ضمیر ہوگی وہ لوٹے گی حروف کی طرف، حروف مشبہہ کی طرف۔ تو یہ مبتدائے مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ وہ حرف عطف ہما، یہ مبتدا ہے، یہ ضمیر راجع ہے انا اور انا کی طرف۔ لام حرف جر، تحقیق مضاف، مضمونی مضاف الیہ مضاف، الجملہ موصوف، الاسمیہ صفت، موصوف صفت سے مل کر مضمون کا مضاف الیہ ہو کر، یہ تحقیق مصدر کا مضاف الیہ ہو کر پھر یہ بن جائے گا مجرور، اور جار مجرور ظرف مستقر ہو کر ہما کی خبر بن جائیں گے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو کر معطوف، اور یہ جملہ معطوفہ ہو جائے گا۔ مثل و مضاف، انا حرف مشبہ بالفعل، زیدن اس کا اسم، قائم خبر، حرف مشبہ اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مفسر، ای حرف تفسیر، حقق تو یہ فعل بفاعل ہے، اور قیام زید مرکب اضافی اس کا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تفسیر، مفسر اپنی تفسیر سے مل کر مثل کا مضاف الیہ ہو کر مثال ہو کی خبر، اور یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ وہ حرف عطف۔ بلغنی میں بلغ فعل نون وقایہ یا متکلم کی ضمیر مفعول بھی، ان حرف مشبہ بالفعل، زیدن اس کا اسم، اور منطلق اس کی خبر۔ حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بطویل مفرد ہو کر بلغ کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر، ای حرف تفسیر۔ بلغ فعل نون وقایہ یا مفعول بھی، اور ثبوت مصدر مضاف، انطلاق مضاف الیہ مضاف، اور زیدن مضاف الیہ، یہ آپس میں مل کر مرکب اضافی، یہ بلغ کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تفسیر، مفسر اپنی تفسیر سے مل کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر آپ اس کو، یہ جو پہلے ہم نے جملہ بنایا تھا نا ان زیدن قائم، اس کا معطوف بھی بنا سکتے ہیں۔ جب اس کا معطوف بنا دیں گے تو پھر یہ مثل کا یہ بھی مضاف الیہ بن جائے گا، اور مثال ہو کی یہ خبر بن جائے گا۔ اب ترجمہ دیکھ لیں۔ انا اور انا یہ دونوں اپنے مابعد جملہ اسمیہ کے مضمون کی تحقیق ظاہر کرتے ہیں، جیسے ان زیدن قائم، یعنی حققت قیام زید، میں نے قیام زید کو محقق ظاہر کیا، اور بلغنی ان زیدا منطلق، یعنی بلغنی ثبوت انطلاق زید، کہ مجھے انطلاق زید یعنی زید کے چلنے کا ثبوت پہنچا۔ مطلب یہ ہے کہ متکلم اپنے خیال کے مطابق جملے کے مضمون کی یقینیت اور واقعیت کا اظہار کرنے کی غرض سے کلام کو انا یا انا مفتوحہ سے مؤکد کرتا ہے۔ گویا جس جملہ اسمیہ پر یہ داخل ہوں گے تو اس کے مضمون کو پختہ اور محقق کر دیتے ہیں۔ لہذا ان زیدن قائم، اس میں ان نے قیام زید کو متکلم کے خیال میں محقق کر دیا، کیونکہ قیام زید ہی تو زیدن قائم کا مضمون جملہ ہے۔ تو گویا کہ ان زیدن قائم کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ حققت قیام زید، یہ تو ان مکسورہ کی مثال میں بات ہوتی ہے، اور ان مفتوحہ کی مثال میں
آپ دیکھیں بلغنی ان زیدن منطلقن، اور اس کی وضاحت اس انداز میں فرمائی کہ بلغنی ثبوت و انطلاق زید، تو اس کے اندر بھی یہ ثبوت و انطلاق زید یہ زید منطلقن کا مضمون جملہ ہے، جس کو انا مفتوحہ متکلم کے خیال میں محقق اور پختہ کر رہا ہے۔ یہاں مزید فائدے کے لیے ہم انا اور انا کے درمیان فرق کو بھی واضح کر دیتے ہیں۔ تو انا جو فتح کے ساتھ ہے یہ کلام کے شروع میں نہیں آتا، یعنی اس کے لیے صدر کلام نہیں ہے، جبکہ انا یہ کلام کے شروع میں آتا ہے، یعنی اس کے لیے صدارت کلام ثابت ہے۔ البتہ جو قول کا مادہ ہے اس کے بعد جب بھی آئے گا تو انا ہی آئے گا، جیسے قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ انا جملہ کے معنی کو محفوظ رکھتا ہے اور اس کو اور زیادہ مؤکد اور قوی بنا دیتا ہے، لیکن انا وہ تو جملے کو بدل کر مفرد کی حیثیت اس کی کر دیتا ہے، یعنی مرکب تام سے مرکب ناقص اس کو بنا دیتا ہے۔ بقیہ ہمارے سبق میں مضمون جملے کا ذکر بھی آیا ہے، تو وہ بھی سمجھ لیں۔ مضمون جملہ کہتے ہیں جملہ خبریہ کی خبر کا مصدر نکال کر اسے مبتدا کی طرف مضاف کر دیں۔ تو یہ مصدر کبھی تو اصلی مصدر بنے گا کہ اگر خبر مشتق ہے، جیسے زید قائمن میں قائمن خبر ہے، یہ مشتق ہے تو اس کا مصدر بنے گا قیام، اور یہ اصلی مصدر ہے اس کا، تو آپ یوں کہیں گے زید قائمن میں مضمون جملہ نکالنے کے لیے قیام زیدن، یعنی قائمن کا آپ نے مصدر نکال لیا اور اس کو مبتدا زید کی طرف مضاف کر دیا۔ لیکن بعض دفعہ یہ مصدر آپ کو نقلی بنانا پڑے گا، جس صورت میں خبر اس میں جامد ہو تو اس صورت میں پھر ظاہری بات ہے جامد تو کسی سے بنتا نہیں ہے، جب بنتا نہیں ہے تو اس کا مصدر بھی نہیں ہوگا، تو اس صورت میں آپ نقلی مصدر خود بنائیں گے۔ تو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں آپ تا لگا دیں گے تو وہ مصدر بن جائے گا۔ مثلا ان ھذا زید، تو اس مثال میں زید خبر ہے، تو اگر اس زید کا مصدر بنانا ہے تو زیدیت یہ اس کا مصدر بن جائے گا، اور مثلا ان ھذا زید کا جملہ بن جائے گا حققت زیدیت ھذا، ایسے۔ یہ آج کا سبق ہوا، اس کو خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔